بدبودار منصوبہ، والدین، اساتذہ، اہل علاقہ پریشان۔ گرلز اسکول کے پرنسپل کا ڈپٹی کمشنر کے نام لیٹر بھی بے اثر۔ روحی نے ایشو اٹھایا تو انتظامیہ کو ہوش آیا۔ ملتان گلگشت میں گرلز اسکول کے سامنے پبلک ٹوائلٹس بنانے کا منصوبہ روک دیا گیا۔ ملتان میں گرلز اسکول کے سامنے پبلک ٹوائلٹس بنانے کا معاملہ، انتظامیہ نے منصوبے پر فوری کام رکوا دیا۔ کمشنر نے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ گرلز اسکول کے علاوہ متبادل جگہ پر واش رومز تعمیر ہوں گے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ملتان محمد سیف کی گفتگو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ اجازت مل گئی تھی یا ہم بنا رہے تھے یا بنانا شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ جلد پوائنٹ آؤٹ ہو گئی اور انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ جو ہے نا ریپلیس کریں کسی اور بہتر جگہ پہ۔ ٹوائلٹس کا کام فوری طور پر روک دیا گیا ہے۔ سی ایو ایجوکیشن ملتان صفدر واہگہ کہتے ہیں معاملے پر ڈپٹی کمشنر سے بات چیت جاری ہے۔ مشاورت کے بعد آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ والدین نے منصوبے پر شدید اعتراضات کیے تھے۔ گندم کی اسمگلنگ کسی صورت قبول نہیں، ڈی سی میاں والی اور محکمہ خوراک کی کارروائی۔ اسمگلنگ کی کوشش ناکام۔ گندم سے لوڈ 9 ٹرالرز تحویل میں 100 کلو والی 3000 سے زائد بوریاں لوڈ تھیں۔ اسمگلنگ میں ملوث 8 افراد گرفتار، مقدمات درج۔ گندم کے ساتھ ہی آٹا، میدا اور سوجی بھی مہنگی۔ رحیم جرخان میں 2 روز میں آٹا 10، میدا اور سوجی 20 روپے مہنگی۔ قیمتوں میں اضافے سے شہریوں کا بجٹ متاثر۔ انتظامیہ سے بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی اپیل۔ غیر قانونی پیٹرول یونٹس جانوں کے لیے خطرناک۔ بہاولپور میں آپریشن، 36 یونٹس کا سامان ضبط۔ غیر قانونی طور پر پیٹرول فروخت کرنے والی متعدد دکانیں سیل۔ بلڈوزر چلا کر متعدد مشینوں کا صفایا کر دیا۔ معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے گاڑی کا پہیہ چلانا پڑے گا۔ ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کے اثرات ٹرانسپورٹرز پر پڑنا شروع۔ 8 روز سے فارغ بیٹھے ہیں، کوئی گاہک نہیں۔ یزمان میں ڈرائیورز یونین کا کہنا ہے مہنگائی سے روٹی کمانا مشکل کر دیا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات، حکومت نے نیا بلدیاتی ایکٹ جلد منظور کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ سیکرٹری بلدیات میاں شکیل احمد کا کہنا ہے کہ پیر تک نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ صوبائی اسمبلی سے منظور کرا لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن سے نئے ایکٹ کے مطابق بلدیاتی الیکشن کرانے کی درخواست کریں گے۔ لودھرا میں سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے۔ 22,000 متاثرین میں سے 5,000 کا ڈیٹا جمع کر لیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ 15,661 ایکڑ اراضی کا سروے مکمل۔ 713 متاثرہ گھروں کا ڈیٹا بھی پورٹل پر اپلوڈ۔ سروے میں شامل نہ ہونے پر بستی سنیارا کے مکین ڈی سی آفس کے سامنے سراپا احتجاج۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ سروے۔ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں 2200 سے زائد سروے ٹیم سرگرم۔ متاثرہ علاقوں میں مجموعی طور پر 35% سروے مکمل ہو چکا۔ بہاون نگر 58 اور سرگودا میں سروے کا کام 46% مکمل۔ سرکاری سکولز میں طالبات کے لیے محفوظ اور باوقار تعلیمی ماحول۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ملتان کا اہم فیصلہ، ہراسمنٹ کے خاتمہ کے لیے کمیٹیز بنائی جائیں گی۔ ہر کمیٹی 3 اساتذہ پر مشتمل ہوگی۔ خواتین کی نمائندگی لازمی قرار، مراسلہ جاری۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی جعل سازوں کے خلاف ان ایکشن۔ موزہ، پیرو جویا، خیرکوٹا میوالی میں کھویا یونٹ پر چھاپا، گروہ پکڑا گیا۔ 1000 کلو مضر صحت کھویا طلب، 2 افراد گرفتار، FIR درج، یونٹ سیل۔ خطرہ ٹل گیا، ذرائع ستلج میں صورتحال معمول پر آ گئی۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 38,000 کیوسک ریکارڈ۔ بہاولپور میں ایمپریس پل پر پانی کی سطح میں مسلسل کمی، اس وقت پانی کا بہاؤ 41,000 کیوسک ہے۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب تھم چکا۔ سیلاب سے متاثر ہونے والی سڑکوں کی بحالی، موٹر وے سے 1 ماہ بعد جزوی طور پر بحال۔ بہاولپور لودھرا روڈ بھی مکمل۔ گیلانی بائی پاس اور جلال پور تا اچ شریف موٹر وے کی جلد بحالی کا امکان۔
سیلاب کی بے رحم موجوں کے بعد ایک اور مصیبت ترنڈا محمد پناہ میں سندھ اور درائے چناب کا کٹاؤ بے تمام بخش اور موزہ فرارہ کٹاؤ کی زد میں سینکڑوں ایکڑ فصلیں دریا پر متاثرہ علاقوں میں انتظامیہ نہ پہنچ سکے۔ ڈیرہ غازی خان میں مہنگائی کا طوفان، شہری پریشان، گندم جس کا کبھی خریدار نہ تھا اس کی بھی قیمتیں بڑھ گئیں۔ ایک ہفتے کے دوران گندم کی قیمت میں 800 روپے من اضافہ، 3000 روپے والی گندم 3800 روپے من فروخت ہونے لگی۔ ملتان کا عیدگاہ روڈ 3 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، خستہ حالی کے سبب راہگیروں کا گزرنا محال، روڈ پر بچھائے گئے پتھر حادثات کا سبب بننے لگے، نامکمل روڈ اذیت کا سبب بن چکا، حادثات معمول، شہریوں نے روڈ کی تکمیل کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر زکریا ٹاؤن میں روڈ 3 سال سے انتظامیہ کی نظر کرم کا منتظر۔ 90 کلومیٹر طویل بہاڑی روڈ کی تعمیر جاری، کمشنر ملتان کی خصوصی کاوشوں سے فنڈز جاری ہوئے، محکمہ ہائی ویز کو 10 ارب روپے دیے گئے، منصوبہ اگلے سال جون تک مکمل کیا جائے گا، شہریوں نے اقدام کو خوشائند قرار دے دیا۔ شہر اولیا میں گرین بس چلانے کی تیاری، پہلے مرحلے میں 45 بسیں چلانے کا فیصلہ، انتظامیہ کی طرف سے 3 روٹس فائنل کر لیے گئے، مجموعی طور پر 69 بسیں چلائی جائیں گی۔ ڈیرہ اڈا چوک پر چارجنگ پوائنٹس کی تعمیر آخری مراحل میں۔ گرین بس پر سفر کرنے والوں کے لیے اچھی خبر، میاں والی میں بس روٹ پر 84 اسٹاپ بنائے جائیں گے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے اسٹاپس کا نقشہ دے دیا، خواتین اور مرد حضرات کے لیے اسٹاپ کے 2 حصے بنائے جائیں گے، ادھر ڈی جی خان میں گرین بسز کامیابی سے رواں دواں۔ احمد پور شرقیہ میں سفید چاندی کپاس کی چنائی، ریٹ 7,500 روپے من، فی ایکڑ 40,000 روپے خرچ آتا ہے، کھاد بیج کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، زمین کی تیاری پر کبھی کافی پیسہ لگتے ہیں، معاشی نقصان پر کسان پریشان۔ حکومت پنجاب کے زیر اہتمام زیادہ گندم اگاؤ مہم، ڈیپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت لودھرا کی سربراہی میں درجنوں ٹیمز متحرک، رواں سال 3,76,000 ایکڑ پر گندم کاشت کی جائے گی، محکمہ زراعت کو انتظامیہ کا بھرپور تعاون حاصل۔ کل چلنا ہے تو آج فیصلہ کرنا ہے، ضلع رحیم یار خان، لودھرا اور بہاڑی میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح، 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی، ٹیمز کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پولیس اہلکار تعینات، مہم 13 سے 16 اکتوبر تک جاری رہے گی۔